جبین رو رو کر کریں گے غم شیخا محب تیرے رو کر ازل کا وعدہ ہے نبھایا جاتا ہے ازل کا وعدہ ہے نبھایا جاتا ہے. بڑی قربانی دی گئی ہے. ملتا ہے جب ایک مرتبہ محرم کا مہینہ شروع ہوا، ایک بصرے میں رہنے والا تاجر تھا. اس نے سوچا کہ مجلس کا اہتمام گھر میں ہر سال کی طرح کروں، مگر اس سال مسئلہ یہ تھا کہ وہ بزنس کا نقصان ہو چکا تھا اور پیسے بھی نہیں تھے، دولت بھی نہیں تھی، اور بیوی کا زیور بھی بیچ چکا تھا. تو اس نے کہا کیسے میں مجلس کا اہتمام کروں. مصلی بچھا کے رو رہا تھا اور سوچ رہا تھا یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں زینب کو تعزیانے پڑتے رہے، یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں سکینہ کے منہ پہ تماچے پڑتے رہے. مگر میں کیا کروں کہ میں مجلس کا اہتمام نہیں کر سکتا. ابھی گریہ کر رہا تھا، رو رہا تھا. بیوی نے دیکھا، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہر سال ہم مجلس حسین کا اہتمام کیا کرتے تھے، مگر اس سال نہ دولت ہے نہ پیسے ہیں، میں پریشان ہوں، کیسے حسین کی مجلس کا اہتمام کروں. زوجہ نے کہا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، گھر میں تو بڑی دولت پڑی ہوئی ہے. یہ شخص کہتا ہے کہاں دولت ہے، گھر کا سامان بیچ چکا ہوں، تیرا زیور بھی بیچ چکا ہوں، اب گھر میں کیا بچا ہے. مومنہ گھر کے اندر جاتی ہے اور ایک 5-6 برس کا بچہ بستر پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے. جا کے بچے کی سینے کا بوسہ، سر کا بوسہ لیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا ہر سال ہم مجلس کا اہتمام کیا کرتے تھے اور تم سینے پہ مار کے کہتے تھے میں علی اصغر کا غلام ہوں. بیٹا کیا غلامی کا ثبوت دو گے؟ کہا اماں خیر تو ہے. جی اماں بتاؤ کیا کرنا ہے. ماں نے کہا بیٹا تیرے بابا تجھے بصرے کے غلام بیچنے والوں کے بازار میں لے جائیں گے اور تجھے غلام بن کر بیچ دیں گے، تھوڑے ہمیں پیسے مل جائیں گے جس پیسوں سے ہم مجلس کا اہتمام کریں گے. بیٹا کہتا ہے جی اماں میں تیار ہوں. ماں بیٹے کا لباس بدل کے تیار کر کے باپ کے حوالے کرتی ہے. باپ بیٹے کو لے کر جاتا ہے. یہ شخص کہتا ہے ابھی میں بازار پہنچنے میں تھوڑی دیر باقی تھی، رستے میں تھا، میں نے بازار سے پہلے ایک نورانی ہستی کو دیکھا جو وہاں کھڑی ہوئی تھی اور میرے قریب آ کر انہوں نے خود پوچھا کہ تم غلام بیچنے آئے ہو. میں نے کہا جی ہاں غلام بیچنے آیا ہوں. پوچھا کتنے میں بیچو گے؟ میں نے کہا اتنے میں. اتنی رقم ان کے پاس تیار پڑی ہوئی تھی، اتنی رقم مجھے انہوں نے دے دی. یہ خوشی خوشی واپس آ گیا. ہمارا بیٹا تو بک گیا مگر فاطمہ کے بیٹے کے لیے مجلس تو قائم کر سکیں گے. اب ایک مرتبہ یہ گھر پہنچا، سامان خریدے، بندوبست کر دیا. ابھی مجلس میں تھوڑی دیر ہی باقی تھی. ایک مرتبہ اس نے دیکھا اس کا بچہ روتا ہوا گھر میں اندر آیا. جیسے اس نے بیٹے کو دیکھا اس نے آواز غصے میں بلند کی. بیوی کو بلایا، دیکھو ہمارا بچہ بھاگ کر آ گیا ہے، اب تو میں نے سامان بھی خرید لیے ہیں، اس کے مالک کو میں پیسے بھی نہیں پلٹا سکوں گا. بیٹا تو بھاگ کے کیوں آ گیا ہے؟ کہا روتے ہوئے بچے نے کہا بابا میں بھاگ کر نہیں آیا، جب آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو ایک مرتبہ میں رونے لگا. اس ہستی نے مجھ سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے ان سے کہا میرا مالک بہت اچھا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں وہ تیرے مالک نہیں تھے، وہ تیرے بابا تھے. میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے فرمایا انا شہید الذی قتلوا، میں وہی غریب ہوں جسے پیاسا شہید کر دیا گیا. انا الحسین الذی طرحوا، وہی حسین پامال کیا گیا. بابا ابھی ان کی سواری دروازے تک آئی تھی اور مجھے اتار کے کہا اپنے بابا سے کہہ دے عزاداری کو قائم رکھے. آئیے مل کے امام حسین کو دور سے سلام کریں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ،
السلام علیکم یا ابن امیر المومنین السلام علیکم یا ابن فاطمہ سیدت نساء العالمین کربلا سے مولا بہت دور ہوں مگر میرا دل کربلا میں ہے کس حسین کو سلام کرنا ہے اس حسین کو سلام کریں زین العابدین فرماتے ہیں جب شام کو عاشور کو میری آنکھ کھلی میں نے میں چور چور پایا اس وقت میرے بابا نے مجھے کہا بلغ شیعتی من سلام سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام دینا اے حسین میری اوقات ہی کیا میری حیثیت ہی کیا مل کے اس سلام کا جواب دیں جو 14 صدی پہلے آیا تھا السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی حسین وعلی اصحاب حسین عزادارو یہ وہ ایام ہیں جن میں پوری دنیا گریا و آہو بکا کر رہی ہے آئیے آج دن جگہ جگہ اگر آپ چلے جائیں جگہ جگہ فرش عزا بچھا ہوا ہے دنیا کے ہر کونے میں لوگ گریہ و زاری کر رہے ہیں جن لوگوں کو اگر طاقت ہے تو بیٹھ کر عزا خانوں میں گریہ کر رہے ہیں جو لوگ عزا خانوں میں گریہ نہیں کر سکتے تو وہ اپنی عمل سے بتا رہے ہیں اے مولا حسین جو بھی ہو جائے ہم مجلس حسین کو قائم کر کر ہی رہیں گے مولا حسین حالات جیسے بھی ہوں ہم امام حسین کو بھولنے والے نہیں ہیں روایت میں ملتا ہے دربار یزید میں ایک مرتبہ یزید نے شمر سے پوچھا کہ یہ جو قیدی ہمارے ساتھ ہے یہ کون ہیں کہا یہ حسین کا بیٹا علی ہے ایک مرتبہ یزید نے شمر سے پوچھا میں نے تو سنا ہے یزید شمر میں نے تو سنا ہے علی تو کربلا میں مارے گئے تھے تو شمر نے یزید سے کہا حسین کے سارے بچوں کے نام علی تھے ایک علی اکبر تھا ایک علی اصغر تھے یہ علی زین العابدین ہے یہ وہ علی ہے جس کا نام زین العابدین ہے یعنی حسین نے وہ محبت کی ہے علی سے کہ اپنے سارے بچوں کے نام علی رکھے ہیں خدا جانے اس سال 40 پہ ہمیں زیارت حسین نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی اے خدایا ہمیں بہت ہم نے تکلیف دیکھی ہے ہم خدایا جو عذاب تو اگر چاہتا ہے نازل کر لے مگر ہمیں زیارت حسین سے محروم نہ کرنا زیارت حسین میں حسین کا روزہ واحد روزہ ہے جس کے 4 گوشے نہیں بلکہ 6 گوشے والی زری ہے لوگ پوچھتے ہیں ہر زری کے 4 گوشے ہوتے ہیں مگر زری حسین کے 6 گوشے کیوں ہیں زری حسین کے 6 گوشے بتا رہے ہیں کہ حسین نے آج تک علی اکبر کو اپنے سینے سے لگائے رکھا ایک گوشہ علی اکبر کا ہے اور ایک گوشہ علی اصغر کا ہے امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا مولا ایک مرد کے لیے سب سے خوشی کا لمحہ کیا ہوتا ہے مولا نے فرمایا جب اس کا بیٹا جوان ہوتا ہوا اسے نظر آئے وہ ایک باپ کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے اب راوی نے اسی سوال کو پلٹ لیا کہا مولا یہ بتائیے ایک باپ کے لیے سب سے غم کا موقع کیا ہوتا ہے تو مولا نے فرمایا
باپ کے لیے سب سے غم کا موقع وہ ہوتا ہے جب اس کے بڑھاپے کی عصا اس کا جوان کڑیل بیٹا جوانی میں دم توڑ دیتا ہے تو باپ کی بھی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ آج لو امام حسین نے جو مصیبت دیکھی ہے، ان بڑے مصائب میں حضرت علی اکبر کی شہادت بہت بڑی مصیبت، کیونکہ روایت میں ملتا ہے، آپ سب سنتے ہیں، حضرت عباس کی شہادت پہ حسین نے کیا فرمایا؟ حسین نے فرمایا میری کمر ٹوٹ گئی، اور علی اکبر کی شہادت پہ کیا فرمایا؟ میری آنکھوں نے دیکھنا چھوڑ دیا۔ یعنی یہ وہ شہادت تھی جس نے حسین کی آنکھوں کا نور لے لیا۔ علی اکبر بار بار آ رہے ہیں حسین کے پاس، بابا اجازت دے دیجئے۔ حسین نے فرمایا علی اکبر اجازت ہے، مگر بیٹا اکبر جا کے اماں سے بھی اجازت لے لے اور اس پپھی سے بھی اجازت لے لے جس نے تجھے پالا تھا۔ حضرت علی اکبر کو بی بی زینب نے پالا تھا، اور مدینے میں یہ بات مشہور تھی، بی بی زینب کہا کرتی تھی میرے اکبر کو جوان تو ہو لینے دو، میں مدینے میں علی اکبر کی شادی کا بندوبست کروں گی اور لوگ دیکھیں گے بنی ہاشم کے جوانوں کی کیسے شادی ہوتی ہے۔ ہاں زادارو، خدا کوئی تمہیں غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ یقین جانیے، انسان کو یقین نہیں ہوتا کتنی جلدی یہ ایام ازا گزر رہے ہیں۔ خدا جانے اگلے سال کون زندہ رہے گا اور کون حسین کی بارگاہ میں جا کر شاید اگلے سال حسین کے قدموں میں بیٹھ کر محرم منانے کی توفیق ہمیں مل جائے۔ وزادارو، حسین ابن علی کا جب حکم ملا، علی اکبر جاتے ہیں اماں سے اجازت لینے، پھوپھی زینب سے اجازت لینے۔ اماں سے کیسے اجازت لیتے ہیں؟ علی اکبر جاتے ہیں، ایک مرتبہ ماں سے کہتے ہیں اماں کل قاسم کی ماں قاسم کو سجا کر میدان جنگ کی طرف بھیجے گی، کل اون و محمد کی ماں اون و محمد کو سجا کے میدان جنگ کی طرف بھیجے گی، اور ساری کی ساری بیویاں فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو ہو جائیں گی۔ اماں کیا تو نہیں چاہتی فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو ہو جائے؟ بس یہ کہنا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ، تمہیں اجازت مل گئی۔ اب ایک مرتبہ علی اکبر پھوپھی زینب کے پاس آتے ہیں اور ایک سوال کرتے ہیں، پھوپھی زینب مجھے یہ بتا دے فضیلت میں آپ زیادہ بلند ہیں یا اماں دادی فاطمہ الزہرا آپ کی والدہ زیادہ بلند ہیں؟ تو بی بی زینب نے کہا علی اکبر یہ کیسا سوال کر رہے ہو، کہاں فاطمہ الزہرا اور کہاں میں زہرا کی کنیز، کہاں ان کا رتبہ اور کہاں میرا رتبہ؟ اس وقت علی اکبر نے کہا تو پھوپھی زینب اپنے بیٹے کو فاطمہ زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دیجئے۔ بس زینب نے اجازت دے دی۔ عزادار و ظہر عاشور پہ جب اجازت ملی ہے، ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میں نے حسین کے خیموں کی طرف دیکھا، اور ظالم راوی ہے، دشمنوں کی فوج میں سے ہے، کہتا ہے میں نے حسین کے خیمے کے پردے کو دیکھا کہ پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی پھر گر جاتا تھا، کبھی اٹھتا تھا کبھی گر جاتا تھا۔ کیا ہوتا تھا عزادارو؟ جب علی اکبر ایک مرتبہ نکلنے چاہتے تھے، کوئی بہن آ کر دامن پکڑ لیتی تھی، بھیا اصغر ذرا صغرا کی طرف سے خدا حافظ کر لینے دے۔ ایک مرتبہ پھر سے جانا چاہتے تھے، پھر سے کوئی پپھی آ کر کاندھا پکڑ لیتی تھی، علی اکبر ذرا پھر سے مل لو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ چہرہ خاک و خوں میں مل جائے گا، اے شبیہ پیغمبر۔ عزادارو ایک مرتبہ کیا ہوا، جب بہت دیر ہو گئی حسین ابن علی خیمے میں آئے، فرمایا مسافر کا راستہ نہ روکو، اس مسافر کو جانے دو۔ اب عزادارو منظر کچھ ایسا بنا کہ امام حسین جیسے صابر امام روتے ہوئے خیمے سے باہر چلے گئے۔
کیا منظر بنا جب علی اکبر ایک مرتبہ نکلنا چاہتے تھے، بیویوں نے 2 قطاریں بنا دی اور 2 قطاروں کے درمیان سے علی اکبر جب گزرنے لگے، ایک مرتبہ کونے سے ایک میٹھی سی آواز آئی، علی اکبر اپنے بھائی بیمار بھائی سے تو مل کر جاؤ۔ سید سجاد ہاتھوں کو کمر پہ رکھے آئے، وہ بھائی نے بھائی کو سینے سے لگایا، بھیا اکبر کربلا تیرے حصے میں، شرابی کا دربار میرے حصے میں۔ سوائے غم حسین، ایک مرتبہ حسین ابن علی نے علی اکبر کو تیار کیا، سر پہ عمامہ رکھا، کمر بند باندھا اور سر سے پاؤں تک حسین نے علی اکبر کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، آہ اکبر تجھ جیسا بیٹا کائنات میں نہ ہوگا، علی اکبر تجھ جیسا بیٹا کائنات میں نہ ہوگا۔ اب ایک مرتبہ حسین نے اکبر کو گھوڑے پہ سوار کرایا، اب ایک مرتبہ علی اکبر نے حسین کے کان میں ایک وصیت کی، ایک بات کہی۔ علی اکبر نے جیسے وصیت کی، حسین کی چیخیں بلند ہو گئی، علی اکبر گھوڑے پر چلے گئے، علی اکبر تو چلے گئے مگر حسین روتے رہ گئے۔ یہ منظر زینب دیکھ رہی تھی۔ زینب نے ایک مرتبہ حسین سے کہا، حسین تجھے میرے حق کی قسم بتا علی اکبر تجھے کان میں کیا کہہ کر گئے تھے؟ حسین نے فرمایا، بہن دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ بوڑھا باپ بیٹے کو وصیت کرتا ہے، مگر میرے بیٹے نے مجھے وصیت کی۔ میرے بیٹے نے جاتے ہوئے کہا، بابا میری لاش خیمے میں نہ لانا، میری اماں پردیسی ہے، برداشت نہ کر پائے۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ بس آزادارو، راوی کہتا ہے میں نے حسین کو دیکھا جب علی اکبر سوار ہوئے، جیسے جیسے علی اکبر کی سواری چلنے لگی پیچھے پیچھے حسین بھی چلنے لگے، جیسے جیسے سواری کی رفتار تیز ہوتی حسین کی رفتار بھی تیز ہوتی۔ راوی کہتا ہے ایک مرتبہ میں نے دیکھا پیچھے پیچھے حسین دوڑ رہے ہیں، علی اکبر نے پلٹ کے دیکھا، سواری کو روک دیا۔ بابا یہ کیسی حالت ہے آپ کی؟ کہا اکبر اگر تیرے پاس بھی مجھ جیسا بیٹا ہوتا تو تو سمجھ جاتے میں کیا کر دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ علی اکبر ایک مرتبہ نکلے میدان کی طرف اور ایک مرتبہ بھرپور حملہ کیا، ظالموں کے لشکر میں حملہ کیا۔ علی اکبر حملہ کیے جا رہے ہیں۔ اب ایک مرتبہ ملتا ہے علی اکبر نے کئی حملے کیے، ہر حملے کے بعد پلٹ کے آتے، ایک حملے کے بعد پلٹ کے آئے، کہا بابا میں کانوں میں ایک آواز سن رہا ہوں، تلواروں کی آوازوں کے بیچ کوئی مجھے کہہ رہا ہے مرحبا بیٹا، مرحبا بیٹا۔ بابا یہ کون ہے؟ کہا یہ تیرے دادا علی ہیں جو تجھے شاباش کہہ رہے ہیں۔ اب ایک مرتبہ پھر سے علی اکبر حملہ کر کے پلٹے اور ایک جملہ کہا، العطش قد قتلنی، بابا پیاس نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ بابا ساقی کوثر کا پوتا پانی مانگ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ساقی کوثر کے بیٹے پانی نہیں ہے۔ عزادارو جانتے ہو علی اکبر نے کبھی حسین سے کچھ نہیں مانگا زندگی میں۔ حسین ہمیشہ کہتے تھے بیٹا اکبر مجھ سے تو کچھ مانگ لیا کرو۔ علی اکبر کہتے تھے بابا مجھے مانگنے سے پہلے پپھی دے دیا کرتی ہے، مجھے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔
اب ایک مرتبہ پہلی مرتبہ علی اکبر نے ایک معمولی سی چیز مانگی, پانی جیسی چیز مانگی. جس حسین کی ماں کا حق مہربانی تھا, اس حسین سے پانی مانگا اکبر نے. اب راوی کہتا ہے حسین کے چہرے پہ موت کے آثار نمودار ہوئے کہ حسین اپنے بیٹے کو پانی نہیں دے سکے. مگر ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا اکبر ایسے کر لو, میری زبان اپنے منہ میں لے لے, شاید کچھ تری تمہارے منہ میں آ جائے. جیسے علی اکبر نے بابا کی زبان اپنے منہ میں لی, چیخ کے کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے, اے پیاسے حسین. اللہ اللہ, حسین کی پیاس پہ سلام. اب ایک مرتبہ علی اکبر پھر سے میدان کی جنگ پر گئے, حملہ کیا. اب عزادارو ایک ظالم تھا جس نے علی اکبر کے پہ حملہ کیا, مگر کیسے حملہ کیا. ایک لعین نے علی اکبر کے سر پہ گرز مارا. ایک مرتبہ علی اکبر اب گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں, علی اکبر سنبھلے نہیں جا رہے ہیں. علی اکبر نے کیا کیا, اپنی باہوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا. علی اکبر کا خون گھوڑے کے کانوں اور آنکھوں میں ٹپکنے لگا. اب گھوڑے کو نظر نہیں آ رہا تھا. سن سکو گے اے آزادارو اور سیدو, سن سکو گے یہ گھوڑا کہاں چلا گیا, سیدھا دشمنوں کے درمیان چلا گیا. علی اکبر کے چاروں طرف دشمن ہے, جہاں سے گھوڑا گزرتا ایک تلوار اٹھتی, جہاں سے گزرتا ایک نیزہ اٹھتا. شبیہ پیغمبر ٹکڑوں میں بٹ رہا ہے. ہائے 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 ہائے. ایک مرتبہ علی اکبر نے آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے, بابا آنے کی زحمت نہ کیجئے. اب روایت کہتی ہے حسین نے آواز دی ادونی یا بنیا, میرے لال تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا, مجھے آواز دو کہ تیرے آواز کے سہارے پہنچوں. آئے ہو مومنو, حوصلے سے آرام سے علی اکبر کے مصائب سنتے چلے جاؤ, گریہ کرتے چلے جاؤ, ماتم کرتے چلے جاؤ. ایک گزارش ہے گریے کے دوران امام زمانہ کے ظہور کی دعا نہ بھولنا. خدا جانے فرزند بطول کہاں رو رہا ہے, کس دستے میں ماتم کر رہا ہے. اے امام زمانہ کربلا میں ہے یا نجف میں, یا ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ ماتم کر رہے ہیں. مولا ہم مختلف جگہوں پر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری اس محفل اور اس مجلس پہ نظر رحمت کر دیجئے. عزادارو راوی کہتا ہے میں نے حسین کو لاش اکبر اٹھانے سے پہلے بھی دیکھا تھا, میں نے حسین کو لاش اکبر اٹھانے کے بعد بھی دیکھا تھا, مگر جب لاش اکبر اٹھانے کے بعد میں نے حسین کو دیکھا میں پہچان نہ پایا. سکو گے کیا تبدیلی آئی حسین میں, حسین کے سر کے بال, داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے. اللہ کسی پاک کو یہ منظر نہ دکھائے. عزادارو حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے, دور سے بس یہی نظر آ رہا تھا کہ ایک نرغے میں ایک بچہ پھنس گیا ہے, چاروں طرف سے فوج ہیں. علی اکبر تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے, بس دور سے یہ نظر آ رہا تھا کہ تلواریں اٹھتی تھی کسی بے کس کے سینے پہ پڑتی تھی, اور نیزے اٹھتے تھے ایک بچے کے بدن پہ پڑتے تھے. حسین ذوالجنا کی پشت پہ سوار ہوئے. اب راوی کہتے ہیں روایت میں ہے, آیت علامہ شوستری فرماتے ہیں حسین گھوڑے سے اترے نہیں, حسین گھوڑے سے گرے ہیں.
حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں اور پھر چل نہ سکے. حسین کے قدموں نے جواب دے دیا. حسین گھٹنوں کے بل آئے علی اکبر کے قریب. اللہ اللہ مقتل کے جملے ہیں. فقطعوہ بالسیوف اربا اربا. بچے کو تلواروں سے ظالموں نے ٹکڑا ٹکڑا کر دیا تھا. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آزادارو حسین پہنچے. ایک مرتبہ فرمایا علی الدنیا بعدک العفا. خاک و دنیا پہ جس میں علی اکبر نہ رہے. خاک اس دنیا پہ تیرے بعد علی اکبر. تو ایک مرتبہ حسین آئے مگر ایسے کچھ لاشیں تھیں کربلا میں. ہر لاش کو حسین پہنچاتے تھے مگر 2 ایسی لاشیں تھیں جنہیں حسین نہ اٹھا سکے. ایک عباس کی لاش جو فرات کے کنارے رہ گئی حسین اٹھا نہ سکے. ایک علی اکبر کی لاش تھی جس کو حسین اٹھا نہیں پا رہے. حسین نے پہلی آواز کیا دی؟ اے جوانان بنی ہاشم میری مدد کو آؤ. مگر کوئی مدد کو نہ آیا. اب ایک مرتبہ حسین نے کیا کیا؟ حسین آئے علی اکبر کی لاش پہ پہنچے. ہم نے علماء سے سنا ہے کچھ باتیں ہوئی باپ بیٹے کے درمیان. حسین نے کہا بیٹا اکبر کچھ وصیت ہے؟ کہا ہاں بابا ایک وصیت ہے. کیا ہے بیٹا وصیت؟ علماء فرماتے ہیں حضرت علی اکبر نے کہا بابا میں نے بہن صغرا سے وعدہ کیا تھا کہ بہن صغرا میں تجھے لینے کے لیے آؤں گا, مجھے ذرا صغرا دکھا دیجئے. حسین نے فرمایا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. حضرت علی اکبر نے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا. کیا دیکھا؟ بنی ہاشم کا محلہ ہے. جیسے دروازے بند کر کے آئے تھے ویسے بند دروازے نظر آئے مگر صغرا نظر نہیں آئی. اب ایک مرتبہ منظر بدلا. اب صغرا نظر آئی مگر صغرا کہاں بیٹھی ہوئی تھی, کس انداز میں بیٹھی ہوئی تھی. اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کس انداز میں, پہلے یہ روایت سن لیں. جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا ایک مرتبہ صغرا علی اکبر کے پاس آئی. کہنے لگی بہن, کہنے لگی بھیا اکبر ایسے کرو تو جا رہا ہے مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے, ذرا اس مٹی کے ٹیلے پر اپنے قدموں کے نشان چھوڑ کے چلے جا. بیٹا بھیا اپنے قدموں کے نشان چھوڑ کے چلا جا. جب تیری یاد مجھے ستائے گی تیرے قدموں کی نشان دیکھ کر دل کو بہلا دوں گی. علی اکبر نے دیکھا بیمار صغرا ہے, نگاہ خاک کے ٹیلے پر ہے, کہ کہہ رہی ہے علی اکبر تیری بہن تیرے وعدے پہ زندہ ہے. تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. اب بیٹا اکبر کوئی وصیت ہے؟ کہا ہاں بابا ذرا مجھے خیمے تک پہنچا دیجئے, مجھے اماں سے کوئی بات کرنی ہے. اب آزادارو حسین نے اپنا ایک ہاتھ علی اکبر کی گردن کے نیچے دیا اور ایک ہاتھ علی اکبر کے پاؤں کے نیچے دیا. ایک مرتبہ نجف کی طرف رخ کر کے کہا یا علی مدد. او بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش ہے. علی اکبر نے لاش, علی اکبر کی لاش حسین کے سینے تک آئی. ہاتھ کانپے, پھر لاش زمین پہ رکھ دی. پھر دوسری مرتبہ کوشش کی مگر حسین سے لاش نہیں اٹھتی. حسین نے فرمایا علی اکبر بیٹا, علی اکبر اپنے بوڑھے باپ پر ایک احسان تو کر دے. جی بابا. علی اکبر ذرا اپنی باہوں کو میری گردن میں ڈال دے تاکہ تیرے ہاتھوں کے سہارے میں تیری لاش اٹھا لوں. علی اکبر نے ایک ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالا مگر دوسرا ہاتھ علی اکبر نے سینے سے نہیں اٹھایا. میں نے فرمایا اکبر بیٹا اپنا
اپنا ہاتھ سینے سے کیوں نہیں اٹھاتے؟ ایک مرتبہ علی اکبر نے فرمایا بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ نہیں دینا چاہتا. کہا اکبر میں صابر حسین ہوں. ایک مرتبہ جب ہاتھ ہٹا عزادار حسین نے کیا دیکھا؟ برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل علی اکبر کے سینے میں ہے. تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے حسین. اب امام حسین نے علی اکبر کی لاش کو زمین پہ رکھ دیا. عزادارو بعض روایتوں میں ملتا ہے حسین نے علی اکبر کی برچھی نکالنے کی کوشش کی مگر کیسے نکالی؟ ایک مرتبہ ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا, ایک ہاتھ سے برچھی کو تھاما, آسمان کی طرف نگاہیں بلند کی. نانا رسول اللہ آپ بھی آئیے, دادا ابراہیم کو بھی کربلا میں لائیے, میرے آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں, میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو نہیں. یہ کہہ کے برچھی کا پھل کھینچا. علی اکبر نے زمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑی. علی اکبر تڑپے. زمین کربلا پہ زلزلہ آیا. خیمے کے در سے زینب نے آواز دی ٹھہر جا حسین, تو اکبر کی لاش اکیلے نہیں اٹھا سکتے. ایک مرتبہ جب زینب کی آواز سنی حسین اکبر کی لاش کو بھول گئے. بہن زینب میری زندگی میں خیمے سے نہ نکلنا, میں نے تیرے پردے پہ علی اکبر کی جوانی کو قربا کر دیا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بھائی ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. محسن بھائی ہمارے ساتھ ہیں. تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے؟ اس داشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے؟ اس وقت قیامت میں تمہیں جانے